السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 4 چیزیں بتانے والے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ، اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے یا فرض ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت، اور عید کے بعد خطبے کا کیا حکم ہے۔ تو سامعین، بات کوئی بھی ہو اس کو جب آپ توجہ سے سنیں گے تو اس وقت آپ کو مکمل طور پر اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سنیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز یہ واجب ہے، اور یہ ان لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ گویا کہ جو شرائط جمعہ کی ہیں وہی شرائط عید الاضحیٰ کی، عیدین کی نماز کی ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے، اور عید الاضحیٰ کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ تو نیت کریں گے 2 رکعت نماز واجب۔ اب خواہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو تو 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ جب ہاتھ آپ نے باندھ لیے تو ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھول کر اللہ اکبر کہنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو نیچے کر دینا ہے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو اب آپ نے باندھ لینا ہے۔ کیا مطلب کہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہنا بلکہ ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور امام اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا اور سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد سورت ملا کر 1 رکعت کو مکمل کرے گا۔ اب یہ پہلی رکعت تو مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا تو وہ پہلے قرات کرے گا، سورت پڑھے گا، اور سورت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اور سورت ملائے گا، اور اس ملانے کے بعد اب جب امام نے رکوع کے لیے جانا ہے تو رکوع کے جانے سے پہلے امام نے وہ تکبیریں جو زائد تکبیریں ہیں، اب 3 تکبیریں اب کہنی ہیں۔ اب اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسری اور تیسری تکبیر کے لیے بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب رکوع کرنا ہے، اب ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر کہہ کر امام رکوع کرے گا، ہاتھ کھلے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے جب تکبیر کہے گا تو امام رکوع کے اندر جائے گا، اور رکوع کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد امام کے لیے 2 خطبے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جمعہ کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ واجب ہے، اس لیے جمعہ کی نماز کا خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور جمعہ کی 2 رکعتیں بعد کے اندر ہوتی ہیں۔ اور عید کا خطبہ جو ہے یہ سنت ہے، اس لیے 2 رکعتیں جو واجب تھی وہ ہم نے پہلے ادا کی ہیں، اور خطبہ اب یہ مسنون ہے، اس کو ہم بعد کے اندر ادا کریں گے۔ اب امام پہلا خطبہ پڑھے گا، اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اور ایک خطبے کے درمیان دوسرا خطبے کا جو وقفہ ہوتا ہے وہاں خاموشی سے بیٹھنا ہے، اور اپنے دل سے جو دعا کرے وہ قبولیت کا وقت ہے، اور اس کی دعا آدمی کی قبول ہو جاتی ہے۔ جب امام خطبہ دے دے تو پھر اس کے بعد دعا مانگ کر آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب گویا کہ آپ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس طریقے کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، اور بجائے اس کے کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرف نظر کریں۔ عام طور پر عید والے دن یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا تو ویسے میں کروں گا، اس لیے 6 رکعتیں 2 رکعتیں ہیں، اور ان کے اندر زائد 6 تکبیریں کہنی ہیں۔ اور دوستو، یہ 6 زائد تکبیریں جو ہیں ان کو اور عیدین کے اندر جو اور تکبیریں کہتے ہیں تو یہ تکبیریں ملا کر 20 تکبیریں بن جاتی ہیں۔ تو آدمی کے اوپر ایک دن کے اندر جو فرض رکعتیں ہیں وہ 20 ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالی نے آپ سے یہی کہلوایا
کہ آپ 20 کی جگہ 2 پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کا دماغ یہ کہہ رہا ہو کہ وہ بھی فرض تھے، تو اس فرض کے بدلے میں ایک تکبیر کہہ رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے موقع دیے ہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس لیے اس کا صحیح اہتمام کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔